بتائیں پی ٹی آئی اس ٹائم پہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے نا، کیونکہ آپ کہہ رہے دل کالے اینڈ آل دیٹ، تو کیا مذاکرات کریں گے؟ کیا انوائٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اب معاملہ ایسا ہے کہ اب ہم یونائٹڈ ہو جائیں تو بہتر ہے؟ نہیں، کس چیز میں مذاکرات کرنے ہم نے؟ مطلب سیاست میں آنے والے ٹائم پہ سیاست پہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوں، اسمبلی میں آ کے فلور پہ بات کریں. ہاں ٹھیک ہے، جو بات کریں گے اس سے بات پتہ. ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر سنی ہوئی آپ نے اس جنگ کے دوران؟ کیا کتنی بدقسمتی والی بات ہے. اور یہی سی بات میں نے اٹک میں کہا تھا نا، میں نے تو یہ 18 تاریخ کی بات ہے، میں نے کہا لوگ تو گھر بیٹھ کے فیلڈ مارشل بنے تھے نا، یہ شخص تو میدان جنگ میں کھڑے ہو کے لیڈ کر کے، جس نے ملک کی سالمیت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، فرنٹ سے لیڈ کیا نا. تو پھر کون حقدار تھا فیلڈ مارشل کا؟ نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں. اب کوئی مذاکرات کی طرف کوئی پولیٹیکل ڈسکورس، کوئی انسٹیبلٹی کو ختم کرے، کیونکہ اب مجھے ہماری تو سٹیبلٹی آ گئی ہوئی ہے الحمدللہ. سٹیبلٹی کی بنیاد آپ کو لگتا ہے کہ رہنے دی جائے گی؟ دیکھیں کون رہنے نہیں دے گا. دیکھیں نا، ہمارے اپنے اعمال ہیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہمارے اعمال یہ ہیں کہ 40%، 38% سے انفلیشن 0 پہ آ گئی ہے. ہمارا انٹرسٹ ریٹ 11 پہ آ گیا، جو 9 پہ آئے گا. ٹھیک ہے، ہماری ریمیٹنسز، ترسیلات زر جو ہیں وہ ہماری 38 ارب ڈالر پہ جانے والی ہیں. جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے، باہر پیغام دیتے تھے کہ آپ پاکستان میں ڈالر نہ بھیجیں، تو ہم تو فرنٹ سے اکانومی کے اوپر بھی لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کی بات میں نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو اکانومی کو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. عباسی صاحب، انڈیا یہ چاہ رہا ہے اور وہ پراپر ایک کیس بلڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں دوبارہ سے پاکستان کو ڈال دیا جائے. کیا کریں گے؟ انڈیا تو آئی ایم ایف کے پاس بھی تو گیا، ناکام ہو گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں ادھر بھی ناکام ہو گیا، ہر جگہ ناکام ہو گیا. وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ناکام ہو گیا، وہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہو گیا. وہ جو ہماری اکنامک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دنیا کے بتانے میں کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے. ٹھیک ہے، جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ناکام ہو گیا. تو فیٹف میں بھی ناکام ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی ناکام ہوگا. بٹ وی آر پریپیئرڈ ریبٹل دینے کے لیے. پاکستان اسی طرح پریپیئر ہے جیسے اس نے 6 اور 7 کی درمیانی اور 8 10 تاریخ کی درمیانی ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں لاہور پنڈی، کیونکہ آپ کی وزارت کی بات ہے، I have to ask this question as well کہ لاہور پنڈی آپ نے ٹرین چلانی ہے، آپ نے کہا 2 گھنٹے کے اندر یہ سفر پورا ہو جائے گا. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہوں گا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ. میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب کو. دیکھیں، انہوں نے ہم سے کوشچن کیا کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ آپ لاہور سے راول پنڈی کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ بہن ہمارا جو نان سٹاپ ٹرین ہے وہ پہنچتی ہے 4.5 گھنٹوں میں، اور جو سٹاپیج والی ہے وہ پہنچتی ہے 5.5 گھنٹوں میں. تو اس نے کہا بھائی 2 گھنٹوں میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت کوچز جو ہیں 250 کے قریب بن رہی ہیں جن کی سپیڈ ہے 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور 46 کے قریب ہمارے فلیٹ میں شامل بھی ہیں. لیکن ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے، ہمارے پاس سگنل سسٹم نہیں ہے. تو آپ ہمیں ٹریک اور سسٹم دے دیں، سگنل سسٹم دے دیں، تو میں فاسٹ ٹرین میں آپ کو دوں گا جو موجود ہے. تو ہم 2 گھنٹے میں ہمارا، دیکھیں تھوڑی سی میں گزاری لوگوں کو پتا کہ ہمارا جو پنڈی اسٹیشن سے لاہور اسٹیشن تک کا فاصلہ ہے نا ٹرین کا، وہ ہے 280 کلومیٹر کا، 280 کلومیٹر کا. تو جب آپ 160 کی بجائے 150 سپیڈ لگا لیں تو 2 گھنٹے میں تو 300 کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ سے جب یہ ہوگا تو پھر اور سوال کریں گے.